السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیگم شاہ زمانی کا تاریخی خط ملاحظہ کیا اور ہمارا آج کا پہلا عنوان ہے مجاہد جنگ آزادی سپاہی محمد علی۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سپاہی محمد علی نانا پیشوا کی فوج کا جاسوس تھا۔ اس کا کام تھا انگریزوں کی نقل و حرکت کی خبر نانا صاحب کے فوجی سرداروں تک پہنچانا۔ وہ اپنا کام ایمانداری سے انجام دے رہا تھا۔ فوربیس میچل نے اپنی ڈائری میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انگریزی فوج کانپور کو فتح کر لینے کے بعد لکھنؤ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اناؤ کے قریب نانا کی فوج کا جاسوس مسمى محمد علی پکڑ لیا گیا تھا۔ اس سے دوران جانچ پڑتال جب فوربیس میچل نے پوچھا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ جنرل بھیلر کی لڑکی نے 4-5 باغیوں کو اپنی پستول کا نشانہ بنا ڈالا تھا اور خود عصمت دری کے خوف سے ایک کنویں میں کود گئی تھی؟ یہ سن کر محمد علی مسکرا دیا اور کہا، یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ مس بھیلر تو اب بھی زندہ ہے اور لکھنؤ کے ایک زنان خانے کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس نے مسلمان ہو کر ایک مسلم نوجوان سے شادی کر لی ہے۔ وہ کہاں ہے اور اس کا شوہر کہاں ہے میں نہیں جانتا، یا اس نے بتانے سے انکار کر دیا ہو۔ اس کو انگریزوں نے پھانسی کی سزا دے کر پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ وہ مہینہ جولائی 1857 کا تھا۔ اب اگلا عنوان ہے تفصیلی تذکرہ ہے مشہور مجاہد جنگ آزادی مولوی احمد اللہ۔ اس سے پہلے ہم نے مولانا احمد اللہ شاہ کا تذکرہ پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ ایک دوسرے مولوی احمد اللہ صاحب کا تذکرہ آ رہا ہے، مولانا احمد اللہ صاحب کا۔ 1857 کی جنگ آزادی ہار جانے کے بعد ملک پوری طرح سے انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ وہابی جو بہت پہلے سے ہندوستان میں حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ بھی کافور ہو چکے تھے، لیکن انگریزوں کو ملک بدر کر دینے کی جنگ ان کی بھی ابھی جاری تھی۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ دیکھیے یہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ اور 1857 کی بغاوت کے ناکامیاب ہو جانے کے بعد بھی انگریزوں کو ملک بدر کرنے کے لیے کوشاں رہے تھے۔ وہابیوں نے تو اپنا ایک بڑا مضبوط مرکز افغانستان کے ایک پہاڑی مقام ستانہ میں بنا رکھا تھا، جو ملک کو مکمل آزادی حاصل ہو جانے کے بعد ہی ختم ہوا تھا، اور انہوں نے اسی مرکز سے انگریزوں کے ساتھ لڑائیاں بھی لڑی تھیں۔ مولوی احمد اللہ وہابیوں کے خاص لیڈر تھے اور ان کی مالی امداد سے ستانہ کا مرکز چل رہا تھا۔ اس باغی چھاونی کے آخری لیڈر مجاہد مولوی فضل الہی خیر آبادی تھے۔ کسی وقت یہاں 3000 تک ہندو مسلمان مجاہدین جنگ آزادی پناہ گزیں تھے۔ وہابی تحریک عرب میں عبد الوہاب نے شروع کی تھی۔ مکہ جانے والے ہندوستان کے مسلمان اس تحریک کو اپنے ساتھ لے آئے، کیونکہ یہ ایک مذہبی تحریک تھی۔ رائے بریلی کا سید احمد شاہ اور دہلی کے مولانا شاہ ولی اللہ نے ہندوستان میں اس تحریک کو بہت فروغ دیا۔ ان کا خاص مرکز پٹنہ میں تھا۔ 1830 میں وہابیوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سے ان کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ مولوی احمد اللہ انہی سید احمد شاہ کے جانشین تھے۔ انہوں نے ہی 1863 میں ستانہ کا باغی مرکز قائم کیا تھا۔ بہار کے داؤد میاں نے اس مذہبی تحریک کو انقلابی رنگ دیا اور اسے شہروں سے گاؤں میں پہنچایا۔ وہ مسلم گاؤں میں کام کرتے تھے اور زمینداروں کی مخالفت کرتے تھے جو انگریز پرست تھے، یعنی زمیندار جو انگریز پرست تھے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہابی مذہبی تحریک سیاسی تحریک میں بدل گئی۔ مولوی احمد اللہ صادق پور یعنی پٹنہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا خاندان دنیاوی اور علمی دولت سے مالا مال تھا۔ قرب و جوار میں اس خاندان کی بڑی عزت تھی اور اثر تھا۔ صادق پور بہت جلد باغیوں کا مرکز بن گیا۔ انگریز مولوی احمد اللہ کو حکومت کے لیے بہت خطرناک سمجھتے تھے اور انہیں گرفتار کر لینا چاہتے تھے، مگر گرفتاری کے لیے ان کے پاس کوئی بہانہ نہ تھا۔ 1852 میں مولوی صاحب نے راول پنڈی کی چھاونی کے منشی محمد ولی کو کچھ خط لکھے جو اتفاق سے پکڑ لیے گئے۔ بس مولوی صاحب کے خلاف انگریزوں کو بغاوت کرنے کا ثبوت مل گیا، مگر ان کے اثر کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کی ہمت انہیں گرفتار کرنے کی نہ ہوئی۔ جب 1857 کا غدر پٹنہ میں بھی ہو گیا تو پٹنہ کے کمشنر ٹیلر نے امن و امان پر مشورہ کرنے کے بہانے انہیں اور کچھ دیگر معزز اشخاص کو اپنے بنگلے پر بلایا اور دھوکہ دے کر گرفتار کر لیا تھا اور نظر بند کر دیا گیا تھا۔ پٹنہ میں بغاوت ہو گئی تھی۔ 30 آدمیوں کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پیر علی کو 3 جولائی 1857 کو پھانسی دی گئی تھی، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔
اسی دن دوسرے 7 باغیوں کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ پھانسی پانے والوں میں وارث علی نام کا ایک پولیس انسپکٹر بھی تھا، وہ بھی باغی ہو گیا تھا۔ نظر بندی سے چھوٹ جانے کے بعد بھی مولوی احمد اللہ خاموش نہیں رہے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف 1858 عیسوی اور 1863 عیسوی کی 3 لڑائیوں میں حصہ لیا تھا۔ آخر 1865 عیسوی میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ میں مولوی احمد اللہ کے ایک مختیار الہی بخش کو لالچ دیا، جو اس وقت قید میں تھا۔ اس نامعقول نے اپنے آقا کے خلاف ڈٹ کر گواہی دی تھی۔ مولوی صاحب کو حبس دوام کی سزا ملی، انہیں انڈمان بھیج دیا گیا۔ ان کی تمام جائیداد ضبط کر کے نیلام پر چڑھا دی گئی، تو کوئی بولی بولنے والا نہ ملا۔ انگریزوں نے اپنے آدمی بولی بولنے کے لیے تیار کیے تھے۔ مولوی صاحب کے بھائی مولوی یحییٰ علی کو پہلے ہی سرکار قید کر چکی تھی۔ انہی کے ساتھ غدار الہی بخش بھی قید کاٹ رہا تھا، جس نے بعد کو نمک حرامی کی تھی۔ مولوی احمد اللہ پر بہت سے الزام لگائے گئے تھے اور انہیں باغیوں کا سردار قرار دیا تھا، جو حقیقت تھی۔ عدالت سے تو مولوی صاحب کو پھانسی کا ہی حکم ہوا تھا، جو ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے بعد کالے پانی کی سزا میں بدل گیا۔ ان کے کتب خانے کو برباد کر دیا گیا تھا۔ اگلا عنوان ہے شہید عبداللہ۔ مولوی احمد اللہ کی گرفتاری کے بعد اور بھی کئی مقدمے باغیوں پر چلائے گئے تھے۔ انگریزی سرکار تو باغیوں کی بیخ کنی پر تلی ہوئی تھی۔ لوگوں کو سزائیں بہت سخت دی جاتی تھیں۔ بنگال کا چیف جسٹس جان پنسٹن جو بہت بے رحم تھا، اس لیے عبداللہ بہاری نے اسے ہی ختم کر دینے کا بیڑا اٹھایا، اور 20 ستمبر 1871 عیسوی کو جب جج صاحب کورٹ کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو اس نے انہیں موت کے گھر پہنچا دیا۔ بعد میں عبداللہ کو پھانسی کی سزا ملی تھی۔ محترم حضرات اور دوستو، بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ السلام علیکم۔